بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اردو کی بک ہے۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر جو 10 ہے، نام دیو مالی۔ یہ ایک مالی ہے، اس کا نام دیو مالی، اس کا نام ہے نام دیو۔ اچھا، یہ جو ہے مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا ہے اور اس کا حوالہ مصنف جو ہے آپ کو بک میں بھی مل جائے گا، آپ وہ لکھ لیں، وہ بھی اچھا ہے۔ یہاں سے لکھنا چاہیں یہ نوٹ کر لیں۔ یہ مرکزی یہ جو ہے حوالہ مصنف جو ہے وہاں سے لکھ کے پھر جو مرکزی خیال ہے وہ یہاں سے لکھ لیں۔ یہ مرکزی خیال سبق نام دیو مالی سے لیے گئے اور اس کے مصنف بابائے اردو مولوی عبدالحق ہیں۔ اچھا، مولوی عبدالحق کے لیے ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ بابائے اردو کہلاتے ہیں۔ آپ نے اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے ساری زندگی وقف کر دی۔ قواعد، تبصرے، ترتیب و ترین تحقیق کے علاوہ خاکہ نگاری میں بھی آپ کا کوئی بدل نہیں یا ثانی نہیں۔ آپ کی کتاب چند ہم اثر خاکہ نگاری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اثر، ان کی جو ہے چند ہم اثر مشہور کتاب ہے، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ مرکزی خیال میں یہ لکھیں گے ہم، مذکورہ تحریر دراصل مولوی عبدالحق کا تحریر کردہ خاکہ ہے جو ان کی کتاب چند ہم اثر سے لیا گیا ہے۔ اس خاکے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نیکی اور برائی اسی میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور مال سے خلق خدا کی کس طرح خدمت کرتا ہے۔ جو جتنی زیادہ خدمت کرے گا وہ اتنا ہی نیک اور بڑا ہوگا، کیونکہ اگر انسان اپنے کام کو سچائی اور ایمانداری سے انجام دے تو اس کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ اب نام دیو جو مالی ہے اس نے بھی بہت اچھے کام کیے ہیں، تو اسی حوالے سے جو ہے یہ مرکزی خیال بھی بنایا گیا ہے۔ اب نیکسٹ ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا، نام دیو کس باغ میں مالی تھا؟ تو اس کا جواب ہے نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی، اورنگ آباد یعنی حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ سیکنڈ ہے، مصنف کو نام دیو کی کون سی حرکتوں پر تعجب ہوتا تھا؟ نام دیو پودوں کے سامنے بیٹھتا، پانی ڈال کر ڈول درست کرتا اور ہر رخ سے پودوں کو مڑ مڑ کر دیکھتا، پھر الٹے پاؤں پیچھے جاتا، اسے دیکھتا، پھر مسکراتا اور خوش ہوتا۔ وہ پودوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور یہ تمام حرکات دیکھ کر مصنف کو حیرت اور تعجب ہوتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق میں نام دیو کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب، اس سبق میں نام دیو کی مندرجہ ذیل خوبیاں بیان کی گئی ہیں، پوائنٹس میں لکھیں، اچھا لگتا ہے۔ پہلا، نام دیو گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا چھاؤں، ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا، اسے اپنے کام سے سچی لگن تھی۔ سیکنڈ، وہ اپنے پیڑ پودوں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کی نگہداشت اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا۔ تھرڈ، اسے جڑی بوٹیوں کی بہت پہچان تھی، اسی لیے اسے بچوں کے علاج میں مہارت تھی۔ فور، وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ 5، اپنے کام کے عوض نام دیو مالی کو نہ ستائش کی تمنا تھی اور نہ صلے کی پرواہ، اسے اپنے کام پر نہ غرور تھا نہ ہی تکبر۔ 6، اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ 7، وہ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا۔ 8، وہ خود غریب تھا مگر غریبوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا، وہ وقت پر دوسروں کے کام آتا تھا۔ 9، وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ 10، وہ سادہ مزاج اور بھولا بھالا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، پانی کی قلت پڑی تو نام دیو نے کیا کیا؟ جب پانی کی قلت پڑی اور پیڑ پودے مرجھانے لگے تو نام دیو دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھاتا اور پودوں کو سینچتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کر دیا۔ 5 ہے، نام دیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ باغوں میں رہتے رہتے نام دیو مالی کو جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے بچوں کے علاج میں مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ اب ریفرنس ٹو کانٹیکس یعنی اقتباس، سیاق و سباق کے حوالے سے جملوں کی تشریح کرنا۔ جملہ ہے 1، باغ کو سرسبز شاداب دیکھ کر
ایسا خوش ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ تو آپ نے حوالہ لکھنا ہے نصاب مدرجہ بالا اقتباس نصاب میں شامل نامدیو مالی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف بابائے اردو مولوی عبدالحق ہے۔ ٹھیک ہے، حوالہ تھوڑا سا جلدی میں بنا ہوا ہے، آپ نے جیسے میں نے پڑھا ہے ویسا بنانا ہے۔ تشریح: اس جملے میں مصنف نامدیو کی اپنے کام میں لگن اور پیڑ پودوں سے محبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نامدیو کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی محبت رنگ لاتی اور پیڑ پودے ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب ہو جاتے تو نامدیو انہیں دیکھ کر اس طرح خوش ہوتا جیسے ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیڑوں پودوں کو اپنی اولاد ہی سمجھتا تھا۔ جملہ نمبر 2، غر سارے چمن کو آئینہ بنا دیا تھا۔ تشریح: اس جملے میں مصنف نامدیو کی اپنے کام سے لگن اور محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسرے مالیوں کی بنسبت نامدیو خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور اپنے باغ اور پیڑ پودوں کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ کہیں خرد و گھاس پھوس نظر نہیں آتی، یعنی کانٹے اور گھاس پھوس، کہیں کنکر پتھر پڑے دکھائی نہیں دیتے تھے، اس لیے نامدیو کے باغ کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جملہ نمبر 3 ہے وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ حوالہ تو وہی ہوگا۔ تشریح: مصنف مولوی عبدالحق اپنے اس جملے میں نامدیو کی کام سے محبت کا ذکر کر رہے ہیں کہ نامدیو اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کیا کرتا تھا۔ ہمیں بھی عبادت میں یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی عبادت کے عوض کسی صلے یا تعریف کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نامدیو بھی اپنے کام اسی طرح کیا کرتا تھا۔ وہ دوسروں سے بہتر تھا، مگر یہ توقع نہ رکھتا تھا کوئی اس کی تعریف کرے یا اس کے عوض کوئی انعام دے، کیونکہ تعریف و توصیف کی تمنا انسان میں غرور و تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ جملہ نمبر 3 ہے وہ ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ان سے چھپ کے باتیں کر رہا ہے۔ تشریح: مصنف نامدیو کی پیڑ پودوں سے محبت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کافی دیر پیڑ پودوں کے پاس بیٹھا رہتا، ایسا محسوس ہوتا کہ گویا وہ پودوں سے باتیں کر رہا ہے۔ پودوں کو سرسبز شاداب دیکھ کر نامدیو بہت خوش ہوتا تھا، جیسے والدین اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اسے باغبانی سے عشق اور پودوں سے پیار تھا۔ جملہ نمبر 5 ہے کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی۔ تشریح: اس جملے میں مصنف بابا اردو مولوی عبدالحق نامدیو کی پودوں سے محبت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کبھی اتفاق سے کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا تو نامدیو پریشان ہو جاتا، اسے پودوں کی فکر لگ جاتی، مختلف قسم کی دوائیں لاتا اور پودوں کی ایسی خدمت کرتا جیسے ایک ہمدرد نیک ڈاکٹر اپنے کسی رشتہ دار کا علاج اور خدمت کرتا ہے۔ نامدیو بھی اسی طرح پودوں کو بچانے کی کوشش کرتا اور پودوں کو مرجھانے اور سوکھنے سے بچا لیتا، اور اس وقت تک اسے چین نہ آتا جب تک پودا سرسبز شاداب نہ ہو جائے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے، درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نامدیو تھا ایک مالی۔ سیکنڈ ہے ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی تھا کمال۔ تھرڈ ہے نامدیو نے سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اس جملے میں آئینہ بنانے کا مطلب ہے صاف ستھرا کر دینا۔ 4 ہے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے خوش۔ 5واں ہے نامدیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی کم۔ نیکسٹ کویشچن ہے درج ذیل خالی جگہوں درست الفاظ سے پر کیجیے۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ سیکنڈ، گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ تھرڈ ہے ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ 4 ہے باغ کے داروغہ خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں۔ تو یہ جو ہمارا آج کا 10واں چیپٹر تھا نامدیو مالی، یہ کمپلیٹ ہو گیا، اور آئی ہوپ کہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ میں نے پورا جو ہے اس میں اس کو لکھ دیا ہے، چونکہ یہ خاکہ ہے اور خاکے کی تعریف جو ہے آپ کے چیپٹر کے اینڈ میں دی ہوئی ہے، آپ نے اس کو وہاں سے یاد کر لینا ہے۔ میں نوٹس میں اس کو لکھنا بھول گیا، تو آپ اس کو وہاں سے یاد کر لیجئے گا۔ اور کچھ بچے بار بار خلاصے کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی مرکزی خیال اور خلاصے میں چوائس ہوتی ہے۔ مرکزی خیال بہت آسان ہے، تھوڑا سا لکھنا پڑے گا، آپ مرکزی خیال ہی کی تیاری کریں، میں تو یہی بہتر سمجھتا ہوں۔ بہرحال خلاصے بھی جو ہیں میں نے پہلے بھی ایڈ کر دیے تھے،
اب دوبارہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ان کو ایڈ کر دوں گا۔ تو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔